سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 9، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی ہمیں، وہب لنا، اور ہمیں عطا کر، لنا ہمیں، من لدنک اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، انک بے شک تو، الوہاب بڑا عطا کرنے والا ہے، ربنا ہمارے رب، انک یقیناً تو، جامع جمع کرنے والا ہے، الناس لوگوں کو، لیوم ایک ایسے دن میں، لا ریب فیہ کہ نہیں ہے کوئی شک اس میں، ان اللہ بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد نہیں خلاف ورزی کرتا وعدے کی۔ تو یہ دعا ہے جو راسخ فی العلم حضرات اللہ کے حضور کرتے رہتے ہیں، اور ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور ان کو دعا کرتی رہنا چاہیے۔ سلیمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اکثر یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو جامع ترمذی کتاب الدعوات اور باب دعائی یا مقلب القلوب، اور صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 3522 ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اہل علم کو جب بھی کوئی بڑا کام کریں، کوئی اچھا کام کریں، کوئی کتاب لکھ کے فارغ ہوں یا کتاب پڑھ کے فارغ ہوں، یا کسی جگہ تبلیغ کر کے فارغ ہو، یا کسی جگہ تبلیغ کرنے کے لیے جانا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی جہاں رہنمائی کرتے ہیں اپنے لیے بھی دعا کریں۔ تو یہی طریقہ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم ہرگز نہیں کام آئیں گے، عنہم ان سے، اموالہم ان کے اموال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، واولئک یہی وہ لوگ ہیں، وقود النار آگ کے ایندھن، یہی آگ کے ایندھن لوگ ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اسلام کو نہیں مانا، لن تغنی عنہم اموالہم، وہ جو مرضی سڑکیں بنائیں، وہ جو مرضی لوگوں کے ساتھ نیکیاں کریں، قیامت کے دن وہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی کام آئے گی، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ تو سیدھے سیدھے سمجھو کہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کا ایندھن ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنی فکر کریں۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں، کداب آل فرعون، آل فرعون کی عادت کی مانند ہے، والذین اور وہ لوگ، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فاخذہم اللہ بذنوبہم تو پکڑ لیا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب، واللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو کداب آل فرعون اس ترکیب میں دیکھیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 42 اور یعنی کہ 54 اور 52، یعنی جس طرح کا عذاب قوم فرعون پہلی امتوں کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے دیا گیا، اسی طرح کا عذاب ان اموال اور اولاد والے کفار کو بھی دیا جائے گا۔ یہاں ان کفار سے مراد وفد نجران، یہود اور مشرکین عرب اور دوسرے تمام کفار بھی ہو سکتے ہیں، اس بات کو علامہ شوکانی نے بیان کیا ہے۔ تو قل للذین، قل کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور برا ٹھکانہ ہے۔ قل کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور برا ٹھکانہ ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ یہاں کافروں سے مراد یہودی ہیں، اور اس آیت کے نزول کے بعد بنو قریظہ کے قتل، بنو نذیر کے جلا وطن اور خیبر کے فتح ہو جانے سے قرآن مجید کی پیشین گوئیاں، اللہ اللہ، اور یہودی کافروں کے مغلوب اور جہنم واصل ہونے کے ذکر ہوئی، اس کے سچ ہونے کے لیے مارکہ بدر میں بہت بڑی آیت یعنی کہ بہت بڑی نشانی ہے۔ قد کان لکم، تحقیق ہے، لکم تمہارے لیے، آیت عظیم نشانی، فی فئتین دو گروہوں میں، التقطا جو دونوں باہم لڑائی کے لیے ملے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کے راستے میں، وأخری اور دوسرا گروہ کافرۃ جو کافر تھا۔
یرونہم، وہ مسلمان دیکھتے تھے ان کو، مثلیہم، اپنے سے دگنا، رائے العین، ظاہری آنکھ سے، واللہ یعید، اور اللہ قوت دیتا ہے، بنصرہ، اپنی نصرت کے ساتھ، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، اہل بصیرت کے لیے۔ تو قد کان لکم آیۃ، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے عظیم نشانی ہے، فی فئتین، دو گروہوں میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اوپر جو پشین گوئیاں یہودی کافروں کے مغلوب اور جہنم واصل ہونے کی ذکر ہوئی ہیں، اس کے سچ ہونے کے لیے معرکہ بدر بہت بڑی دلیل ہے۔ یرونہم مثلین، یعنی کہ آگے فرمایا کہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم، وہ مسلمان دیکھتے تھے ان کو دگنا ظاہری آنکھ سے۔ کیا مطلب؟ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمان کفار کو اپنے سے صرف دگنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ ان سے 3 گنا تھے، تاکہ مسلمان ثابت قدم ہیں، چنانچہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ دوسرا یہ معنی ہے کہ کفار مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، کفار مسلمانوں کو، حالانکہ ان کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور مسلمان کل 313 تھے، مگر مسلمان دگنا اس لیے نظر آتے تھے کہ اللہ نے ان کی نصرت کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا، اور اپنی نصرت کے ساتھ جسے وہ قوت بخشتا ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ اکثر مفسرین نے پہلے معنی کو ترجیح دی ہے، بعد نے دوسرے کو، ابن کثیر، شوکانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو آگے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، زُيِّنَ، مزین کر دی گئی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، حب الشہواتی، نفسیانی حب، محبت، شہواتی، نفسیانی خواہشوں کی، من النساء، عورتوں کی، والبنین، بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرہ، اور جمع کیے ہوئے خزانوں کی، من الذہب، سونے کے، والفضہ، چاندی کے، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑوں کے، والانعام، اور چپاؤں کی محبت، والحرث، کھیتی کی محبت، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان ہے، واللہ، اور اللہ اسی کے پاس حسن المعاب، معاب، اسی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی محبت، شہوات سے کیا مراد ہے؟ شہوت ان کی جمع ہے کسی مرغوب چیز کی طرف نفس کا کھینچ جانا، اس کو شہوات کہتے ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کو بڑی محبت ہے، کن سے؟ عورتوں سے، نساء۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد مردوں کے لیے کوئی فتنہ عورت سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ بہترین فائدہ وہ نیک عورت ہے۔ اور تیسری جگہ پہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کتاب النکاح میں اور نسائی میں فرمایا، دنیا میں سے عورت خوشبو میرے لیے پسندیدہ بنائی گئی۔ تو آیت کے آخر میں ان کو دنیاوی زندگی کا سامان، تو اگر یہ چیزیں، یعنی کہ آدمی کے پاس عورتیں بھی ہوں، سونے کے ڈھیر بھی ہوں، چاندی کے ڈھیر بھی ہوں، گھوڑوں کے ڈھیر بھی ہوں، کھیتی بھی ہو، یہ سب کا سب دنیا کا سامان ہے، لیکن اللہ کے راستے پہ خرچ کرے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ قل کہہ دیجئے، اُنبئکم، کیا میں تم کو